على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دی اور اس بات فرمایا، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ ابتدا آیات یسألک اہل الکتاب سے لے کر آخر آیات مبارک تک یہود اور نصارہ اہل کتاب کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں ان کے سوالات، ان کے اعتراضات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں تشکیکات اور اللہ کے پیغمبر سے ایسے ایسے سوال کرنے جو عقل کے بھی خلاف ہیں اور جو شرع کے بھی خلاف. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا رد فرمایا اور یہود بے بہبود کی پوری حقیقت کھول کے اللہ نے اپنے نبی کے سامنے رکھ دی، جو قیامت تک پڑھی جائے گی کہ ان کے سوالات کا منشا کوئی طلب ہدایت نہیں تھی، ان کے سوالات کا منشا کوئی علمی تشنگی کا علاج نہیں تھا، ان کے سوالات کا منشا کوئی بات سمجھنا نہیں، محض اعتراضات تھے جو بربنائے اناد و حسد تھے. اور یہ صرف ان یہودیوں کی حال نہیں بلکہ نسلاً در نسلاً، یعنی اسلاف سے لے کر ابتدائے آفرینت سے لے کر آج تک ان یہود کا یہی حال ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی قسم کے اعتراضات کی. اگر یہ قرآن ایک دفعہ اترنے پر ایمان لانے والے ہیں تو پھر تورات تو ہم نے ایک دفعہ دی، اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ جو عقل انسانی سے بھی ماورا ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ کے بات کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود مخاطب ہوں اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے، آیات بینات دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد کہ جی ہمیں بھی ایک خدا بنا دیں، ہم اس کی عبادت کریں. ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اللہ سے عہد و میثاق کے بعد عہد و میثاق کو توڑ ڈالا اور پھر اتنی جرت میں بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر نعوذ باللہ بہتان باندھے. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی اور اللہ نے جب اشتباہ میں ڈال دیا تو آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا
تو یہ پھر بھی دعوے میں رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو یہ انبیاء کے قاتلین، یہ انبیاء کے مکذبین، یہ انبیاء اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایات سے معترضین اگر آپ سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ذکر فرمایا. ان شبہات مشرکانہ اور شبہات یہودیانہ جو تھے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا. ان ساری باتوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کہ یہ بدبخت تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پر وحی اتاری ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی اپنی وحی نہیں بھیجی. تو یہ بھی ان کی جہالت، لا علمی اور اناد اور خبث باطن کی دلیل ہے. ورنہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام پہ وحی بھیجی، اور پھر اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کے باقاعدہ نام بھی ذکر فرمائے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ وحی بھیجی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، ہم نے ایوب و یونس و ہارون علیہ السلام پہ وحی بھیجی. تو یہ وحی بھیجنا، نبی بھیجنا، رسول بھیجنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ یہ آج انکار کر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام واقعات کے بعد مقصود اصلی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اثبات رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاندین اور مکذبین کے اعتراضات کا رد. اور اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون. اللہ نے فرمایا کہ آخر میں اللہ فرماتے ہیں لیکن اس بات پر ان کی تکذیب کی آپ فکر نہ کریں کیونکہ اللہ خود گواہی دیتے ہیں. تو جب اللہ گواہ ہوں، اللہ گواہی دیتے ہیں جو اتارا آپ کی طرف انزلہ بعلمہ، ایسے نہیں اتارا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اتارا اپنے علم کامل کے ساتھ اتارا کہ کون اس کے لینے کا، کون اس کے تحمل کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور پہ اپنی وحی اتاری چونکہ ان کے علم میں ہے کہ میری وحی کا امین کون ہو سکتا ہے، اور فرمایا کہ صرف میری گواہی نہیں بلکہ والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے فرشتے بھی اس پہ گواہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جتنی تکذیب کریں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی شہادت جو ہے وہ بس ہے. مخلوق کے لیے اللہ سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی. یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب دعویٰ کرتے تھے نا ہم خدا کو مانتے ہیں، ورنہ ایک آدمی اگر منکر خدا اس کو کہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا نا. اس لیے ان کے مخاطبت میں یہ کہا گیا کہ جب اللہ خود گواہی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس بات کے خود گواہ، اور پھر انزلہ بعلمہ، اور پھر اس وحی کی گواہی اگر کوئی انکار کرے تو اس کا اعجاز ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. کہ اللہ نے جو قرآن اتارا اس قرآن کو اللہ نے ایسا کلام معجز اتارا کہ ساری دنیا مقابلے سے عاجز آ گئے. تو یہ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ بھئی حضور پاک پہ جو کتاب اتری ہے تم اس کتاب کا مقابلہ کرو، تم اس کے مقابلے پر کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، تم اس کے مقابلے پر کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم اس کے مقابلے پر کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ. اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج دیکھ لیں کہ دنیا میں کفر جو ہے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے اور جتنے کفر ہے، یعنی وہ دنیا کے لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہاں پہنچ گئے، لیکن کیا آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکتا؟ اچھا قرآن کا مقابلہ کرنا تو بڑی بات ہے، قرآن کے مقابلے پر کوئی بندہ بھی نہیں پیش کر سکتے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں. بھئی الحمدللہ، یعنی اس سے بڑا قرآن کا معجزہ کیا ہو سکتا؟ ایک تو ہے نا قرآن کا مقابلہ کرنا، چلو قرآن کے مقابلے پہ تم جس کتاب کو اپنی کتاب سمجھتے ہو اس کا کوئی حافظ پیش کر دو، کوئی انجیل کا حافظ پیش کر دو. اچھا پھر جو انجیل تم سچی سمجھتے ہو،
جس کو تم سمجھتے ہو عہد قدیم اور عہد جدید، اس کے تو تم خود منکر ہو گے، ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا، یہ اللہ تک سند نہیں پہنچا سکتے ہم، تو اس کا تم خود انکار کر رہے ہو اور قرآن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت کے بعد تم عاجز آ گئے ہو کہ بڑے بڑے، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے اس کعبے پر بڑے بڑے جو شعراء تھے نا جاہلیت میں، ان کو ناز تھا اپنے کلام پر، تو وہ اپنے کلام لکھ کے اللہ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے، یعنی اپنا قصیدہ لکھ دیا، کسی نے نظم لکھ دی، کسی نے غزل لکھ دی، کسی نے ربائی لکھ دی، کسی نے خماسیات، مختلف قسم کے کلام شاعرانہ جو تھے وہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے، تعلیق کرتے تھے کعبہ کے ساتھ کہ کوئی مقابلہ کرے اور جواب دے۔ لیکن جب قرآن سنا تو شاعروں نے اپنا کلام خود اتار لیا کہ بھئی اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی توڑ ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں، کوئی تشبیہ ہی نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کیا ہے؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، وہ تو بہت بھٹک گئے اور گمراہی میں دور جا پڑے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ خود کافر بنے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی اسلام میں آنا چاہے اس کو بھی روکتے ہیں، کبھی تو عملاً روکتے ہیں طاقت سے اور کبھی دلائل سے، شبہات سے، باتوں سے، اعتراضات سے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اللہ پاک ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو خیر کا رستہ دکھلائیں گے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کیونکہ انہوں نے خود کفر کیا ہے اور لوگوں کو راستے سے روکا، اللہ ان کو خیر کا رستے کی ہدایت نہیں فرمائیں گے مگر ایسے رستے کی جو جہنم میں لے جائے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں۔ اور کافروں کا جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ پہ بڑا آسان ہے، وہ چاہے تو اپنے ایک حکم سے ان کو دنیا میں بھی فنا کر دیں اور چاہے تو دنیا سے ان کو عذاب شروع ہو جائے۔ اللہ کے فیصلے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اللہ پاک نے اس کے بعد خطاب عمومی فرمایا ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو کہ اے لوگو، اللہ کا رسول سچا آیا حق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھیجا ہے، فآمنوا، اس رسول پہ ایمان لاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ان دلائل کے بعد، ان آیات بینات کے بعد تم کفر کرو گے میرے مدنی سے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے تمہاری بہتری ہے، تمہاری خیر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرے مدنی کا کیا نقصان ہوگا، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے علم والے اور حکمت والے، جس کو نبی بناتے ہیں ان کا علم کامل ہے کہ کون میری نبوت کا مستحق ہے، اور جس کو کتاب دیتے ہیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کون میری وحی کا مستحق ہے، اور ہر چیز میں، نبوت میں، رسالت میں، اعطاء کتب میں، انزال وحی میں، شریعت میں، ہر چیز جو حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ چونکہ یہ سابقہ آیات کے مطابق ہے تو زیادہ تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی لما تضمن قوله تبارک وتعالی انا اوحینا الیک الى آخر السیاق
اثبات نبوته صلی اللہ علیہ وسلم والرد علی من انکر نبوته من المشرکین واہل الکتاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات جو ہیں انا اوحینا الیک سے آخر تک، ان سب میں کیا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا اثبات اور ان کا رد جنہوں نے انکار کیا، چاہے وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں. اب اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ ای وان کفر به من کفر به ممن کذبک وخالفک واللہ یشہد لک بانک رسولہ الذی انزل علیہ الکتاب وهو القرآن العظیم الذی لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے فرمایا میرا مدنی چاہے کافر کفر کریں، چاہے کافر انکار کریں، آپ کو جھٹلائیں، مخالفت کریں، ان کی مخالفت کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں جو گواہی دینے والا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ اپنی کتاب قرآن عظیم اتارا ہے، اور اللہ کا قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی ایسی حفاظت سے اتری کہ اس سے آگے یا پیچھے کوئی چیز، کوئی باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام حمد و ثنا کے مستحق ہیں. اللہ نے فرمایا جتنا چاہے کافر کفر کریں، تکذیب کریں، میں جو گواہی دے رہا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالی کی گواہی ہو تو پھر کسی باقی کی گواہی کیا رہتی؟ فلہذا قال تبارک و تعالی انزلہ بعلمہ ای فی علمہ الذی اراد ان یطلع العباد علیہ من البینات والہدی والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا مخلوق مقرب إلا أن يعلمه الله به كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال تعالی ولا یحیطون به علما. اللہ نے فرمایا انزلہ بعلمہ، اور یہ کتاب جو ہے یعنی بعلمہ، اس میں اللہ کی طرف سے علم ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ چاہا کہ میں اپنے بندوں کو خبردار کروں. اللہ نے قرآن میں بینات، اللہ نے قرآن میں ہدایات، اللہ نے قرآن میں باطل و حق کے درمیان میں فرقان، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی واضح کیا اللہ کو کیا محبوب ہے، کیا پسند ہے، اور کس بات پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن میں بیان کر دی. وما فیہ من العلم بالغیوب بالماضی والمستقبل، اور اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں زمانے ماضی کے حالات جن کا علم غیب سے تعلق ہے وہ بھی ذکر کیے، اور ایسے غیب کے حالات ذکر کیے جن کا زمانے مستقبل سے تعلق ہے. تو یہ ساری باتیں کس بات کی دلیل ہے کہ انہ نبی مرسل، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ حضور مکے میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکے میں گزرا، جہاں نہ مدرسہ، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ تعلیم، نہ مواصلات، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار. اور حضور خبر دے رہے ہیں زمانہ ماضی سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہے. یہ خبریں کہاں سے پہنچی آپ کو؟ اور پھر جو خبریں دی ہیں وہ عین حقائق اور وقائع کے مطابق ہیں، جس میں ایک بھی دشمن غلطی چیلنج نہیں کر سکا کہ بتا سکے کہ غلط ہے. یعنی اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ یہود کے پاس جاتے تھے مدینہ منورہ، اور ان سے کہتے بھی تم تو بڑے بڑے علم والے ہو، اہل کتاب ہو، ہمیں کچھ چیزیں تو ایسی بتاؤ نا جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں. تو یہودی ان کو سوال بنا کے دیتے کہ حضور سے وحی کے بارے، روح کے بارے میں پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذل قرنین کے بارے میں پوچھو. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جو میرا نبی سرکار دو عالم سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، جہاں علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، یعنی حصول علم کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی مواصلات نہیں، کوئی اس زمانے میں نشر و اشاعت کے ادارے نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل پوچھے جا رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جب خبر دی تو یہودی بھی کہنے لگے کہ سادہ کا
مجبور ہو گئے، کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، جواب تو یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مستقبل کے جنت میں سب سے پہلے مسلمان جو داخل ہوں گے یا جو اللہ کی مخلوق داخل ہوگی ان کو سب سے پہلے کھانا کیا ملے گا؟ اب یعنی ایک ایسا غیب ہے جس کا مستقبل سے تعلق۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روم کے بارے میں خبر دی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے والے واقعات و حالات کے بارے میں خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خروج دجال، خروج دابا، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ ابن مریم، یعنی جتنی خبریں زمانہ ماضی سے یا زمانہ مستقبل سے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں تدبر کیا جائے اور قرآن میں غور کیا جائے تو 10,000 سے بھی زیادہ واقعات ایسے بنتے ہیں جن کا علم غیب سے تعلق ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ واضح کر دی۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے حضور کی صداقت کی، رسالت کی اور نبوت کی؟ اور اس سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد باقاعدہ موجود ہے کتابوں میں کہ کافر اکٹھے ہوئے، دارالندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے بھی سمجھ نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں ہمیں، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے، کہانت ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمارا عقل کام نہیں کرتا۔ کبھی تو کہتے جادو ہے، وجہ کیا؟ جیسے جادو اثر کرتا ہے نا جی جلدی، کہتے جو بھی جاتا ہے بات سنتا ہے بس حضور کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دیکھتے کہ حضور پاک نے خبر دی ہے روم کے بارے میں، حضور نے خبر دی ہے آسمانوں کے بارے میں، زمین کے بارے، کہتے پتہ نہیں یہ بھی کائن شاید کوئی جن آتا ہے آپ کو خبریں دیتا۔ تو ان سے ساری الجھن میں بیٹھے ہوئے تھے ولید بن المغیرہ جو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ تھے، اور اس وقت وہ سرزمین مکہ اور طائف کے بڑے آدمی تھے، بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جائیداد اور اس کے بعد ایک عقل فہم۔ تو اس نے کہا سارے مکے والوں سرداروں سے، اس نے کہا بھی بات سنو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں کہ پتہ کر سکتا ہوں کہ کس شاعر کا کیا کلام ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بھی میں جانتا ہوں کہ شعر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی جانتا۔ اس نے کہا پھر جھگڑا نہ کرو، میں جاتا ہوں حضور کی خدمت میں، میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوں اور پھر آگے تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ وہ دارالندوہ اس جگہ ہوتا تھا، دارالندوہ سے نکلا آیا تو حضور پاک بھی حرم میں موجود تھے، آ کے ملا، بیٹھا، کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، آپ نے اپنے باپ دادے اور اجداد اور سب کے دین کو جھٹلا دیا، آپ نے سب کی نفی کر دی، آپ نے ہمارے سارے آلیہ کی تردید کر دی، آپ نے ہمارے تمام طریقوں کو غلط بتلا کے ایک نیا طریقہ راستہ پیدا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو، آج بھی دیکھیں نا، آج 15ویں صدی ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی خدا کی قدرت ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کی توحید کی دعوت دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا نئی بات ہے، یہ باپ دادے کے طریقوں کے خلاف کوئی نیا مولوی نکل آیا ہے۔ عام طور پہ جاہل کے بعد یہی بات ہوتی، کہتے جی یہ آج کل جو مولوی کہتے ہیں نا توحید کا مسئلہ، یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہمارے تو باپ دادے کو بھی ایسا پتہ نہیں، ہم تو یہی دیکھتے آئے کہ قبریں ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، مزاریں ہیں، چڑھاوے ہیں، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتیاں ہیں، اور مشکل آ گئی بس پیر صاحب کی قبر پہ گیا، صدقہ کیا، خیراتیں کی، وہ سب ٹل جاتی ہیں۔ یہ کیسے لوگ نکل آئے ہیں، کہتے ہیں سب ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے۔
بےعین ہی یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، ہم تو یہی کرتے آئے کہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، ہمارے کاہن ہیں، ان کے بعد اساف ہے، نائلہ ہے، پھر ان کے چرنوں میں ہم قربانیاں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ہمارے طریقے اتنی صدیوں سے چلے آ رہے، اور آپ کہتے ہیں سب غلط ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے بڑے آرام سے، بڑے حوصلے سے، بڑے اطمینان سے ولید بن المغیرہ کی سخت، کڑوی، غلط ساری باتیں سن لی۔ آپ نے فرمایا کہ ولید دیکھو اب تم اپنی بات پوری کر چکے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، پھر میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الغافر پڑھی۔ ابھی حضور 7 آیتیں پڑھ پائے تو اس نے کہا حضور بس کرے، بس اب مجھ میں اس سے زیادہ سننے کی ہمت باقی نہیں رہی، اور وہیں سے کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا اور آیا، اور جو راستے میں ملا اس نے کہا خدا کی قسم ہے اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ جادو نہیں، اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ تو کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کی اتنی گہری جڑیں ہیں اور جس کا اتنی اصل بنیاد ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ افطرا ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کذب ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نبی سچا ہے۔ یعنی دشمن کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ جواب جو کوئی نہیں، کون قرآن کا مقابلہ کرے۔ اور پھر قرآن پاک نے جو خبر بھی دی، اب دیکھیں نا معراج کے بارے میں حضور نے خبر دی، کوئی دشمن پھر ایک بات غلط ثابت کر سکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں خبر دی، کوئی ایک آدمی جھٹلا سکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نجاشی کی موت کی خبر دی، کوئی ایک آدمی تردید کر سکا؟ چلو اپنے تو مان گئے نا، دشمن تو کہہ دیتے نہیں یہ نہیں ہو، بات نہیں ہے، وہ نجاشی تو ابھی نہیں مرا، یا وہ اتنا دن پہلے مر گیا تھا۔ یعنی جو خبر حضور نے دی آگے جواب ہی کوئی نہیں۔ نصرانی اپنے وفد لے کے آئے، اپنے احبار و رہبان کے بڑے بڑے، ان کے عبد المسیح کی قیادت میں وفد آئے، جب حضور سے بات ہوئی اب جواب کوئی، کیونکہ باطل کا تو یہ کہتا ہے نا کہ باطل بڑا ابھرتا ہے، لیکن جواب کوئی۔ اسی طرح آج آپ دیکھ لیں، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایمان سے کہیں کہ آج بھی جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، ٹھنڈے دل سے بالکل ذہنوں سے پارٹی بازی، دماغوں میں یہ نفرت، الجھنے، یہ ساری باتیں نکال دیا کریں۔ اللہ کے کعبے میں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، ہمیں ہدایت کی تلاش ہے، ہم دوسروں کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں ایمان سے کہ آج بھی جو لوگ قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، قبروں پہ عرس کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے نوراتے بیٹھتے ہیں، قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں، ایمان سے جب کوئی علم والا، عقل والا قرآن کی روشنی میں ان سے بات کرے، ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی دلیل، کوئی جواب؟ ماں سوائے اس کے کہ جی بس ہمارے بزرگ کرتے آئے، اور جی مدتوں سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے سارے بڑے بوڑھے سارے یہی کام کرتے آئے ہیں، تو آخر وہ سارے بے وقوف تھے؟ یعنی پھر دین تو باپ دادے کے کرنے کا نام ہوا نا، اللہ کا قرآن اور سنت تو نہ ہوئی۔ جب ان سے کہیں کہ بھائی یہ تم چادر چڑھا رہے ہو بازار پہ، حضور پاک نے کسی مزار پہ چادر چڑھائی؟ کوئی دلیل ہے؟ بھائی تم نے پھول چڑھائے، کیا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں؟ کوئی دلیل ہے؟ تم نے نوراتا مزاروں پہ بیٹھے، کیا کوئی دلیل ہے؟ کوئی صحابی بیٹھا ہو؟ کوئی دلیل، کوئی قرآن کی ایک آیت، حدیث پاک، بڑے سے بڑا ساری حدیثیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ حضور نے 2 قبروں پر چھڑیاں منگوائی تھی کھجور کی اور ان کو کاٹ کے گاڑا تھا، تو جب حضور نے چھڑیاں لگائی ہیں تو ہم بھی لگاتے ہیں۔
مقصد تو یہ تھا نا کہ ان پہ کوئی درخت لگاؤ، کوئی سبز چیز لگاؤ تو پھول بھی سبز ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ اب انسان ٹھنڈے دل سے پوچھے کہ حضور پاک نے وہ چھڑیاں کیوں لگائی تھیں؟ ہر قبر پہ حکم دیا تھا بھی چھڑیاں لگاؤ یا صرف 2 پہ لگائیں؟ اچھا، جب 2 پہ لگائی تو کیوں لگائی؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، حضور گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائی کہ شاید ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ عذاب میں تخفیف فرما دیں، تو حضور کو تو اللہ نے دکھلا دیا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، تو ہم جب لگاتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا؟ اور پھر جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے تو نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کیا ساری کائنات کے ہاتھ قربان کرنے کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ حضور تو اگر کھانے میں ہاتھ لگائیں برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی میں ہاتھ لگائیں برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پہ جو ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں میرے بال جہاں حضور کا ہاتھ لگا پھر سفید نہیں ہوئے۔ ہو گئی، لیکن حضور کے ہاتھ لگ گئے، وہ اسی طرح جوان رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اس کو ساری زندگی وہ ٹھنڈک نہیں بھولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہاتھ ملایا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس ہاتھ کی وہ نرمی، اس ہاتھ کا وہ لذت، اس ہاتھ کا وہ مرتبہ پھر مجھے نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ تو آج ہم مقابلہ کریں یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں نا ان وہابیوں کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر حضور نے جو نماز پڑھی ہم کیوں نماز پڑھیں؟ ہماری نماز تو حضور کا مقابلہ کرتی ہے۔ لوگوں کو پھر یوں گمراہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ادھر تو مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، بھئی پھر ہماری نماز کیا تھی؟ حضور کی نماز، حضور کی نماز۔ لیکن حضور نے نماز پڑھنے کا سب کو حکم دیا یا نہیں دیا؟ اب ہماری نماز ان کا مقابلہ نہ کرے لیکن تعمیل حکم تو ہم کریں گے نا۔ وہاں بھی اگر حضور نے حکم دیا کہ بھی میں چھڑیاں لگا رہا ہوں، میری امت بعد میں جب دفن کرے تو اوپر چھڑیاں ڈالے، پھول ڈالے، درخت لگائے، ہمیں حکم مل جاتا ہم بھی لگا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور قرآن کے معجزے ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ میرے مدنی نے آسمانوں کی خبریں دی، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی خبریں دی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبریں دی، حضرت نوح علیہ السلام کی خبریں دی۔ یہ ساری دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ایسی ایسی خبریں دی کہ لا يعلمها نبی مرسل ولا ملک مقرب الا ان يعلمه اللہ به، کہ جو خبریں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے مگر جب تک اللہ نہ بتلائے۔ تو وہ خبریں ایسی تھی، تو اب جب حضور نے خبر دی تو سچی بات ہو گئی کہ اللہ نے بتلائی، جب اللہ نے بتلائی تو اللہ کے نبی ہیں، حضور کی نبوت کی شہادت ہو گئی۔ کما قال تبارک و تعالی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں جان سکتا مگر جب تک اللہ تبارک و تعالی خود خبر نہ دے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا حسن بن اسماعیل الجعفری وعبد الله بن مبارک قال
حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن صائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن وكان إذا قرأ علي أحدنا القرآن قال قد رسول الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ قوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. حضرت عطاء بن صائب فرماتے ہیں کہ مجھے ابو عبد الرحمن السلمی نے اللہ کا قرآن پڑھایا. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ، اور جب ابو عبد الرحمن السلمی کے پاس جا کے کوئی اللہ کا قرآن پڑھتا، ان سے قرآن کا علم حاصل کرتا، تو کیا فرماتے؟ قد اخذت علم اللہ، وہ کہتے بندے آج تو نے اللہ کا علم حاصل کر لیا ہے تو اس سے بڑا کوئی افضل نہیں، اب باقی بات یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرنا، کیونکہ جن کو اللہ قرآن کا علم عطا فرما دے، جن کے سینوں میں اللہ قرآن محفوظ فرما دے، پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اور اس کے بعد یہی آیت پڑھتے کہ انزلہ بعلمہ، تو جس نے قرآن پڑھا تو اس نے تو اللہ کا علم حاصل کر لیا. والملائکۃ یشہدون ای بالصدق ما جاءک واوحی الیک وانزل الیک ما شہادۃ اللہ تعالی بذلک. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو وحی آئی، آپ جو قرآن لے کے آئے، جو وحی لے کے آئے، اس کی گواہی تو اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی شہادت بھی ساتھ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قال محمد اسحاق محمد بن محمد نے کہا سعید بن جبیر نے بعد نے کہا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من یہود وقال لهم انی لعالم والله انکم تعلمون انی رسول اللہ وقالوا ما نعلم ذلك فانزل اللہ عز وجل. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شان نزول اس آیت کا، کہ یہ آیت کن حالات میں اتری. وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہودیوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو اندر سے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم مانتے نہیں. کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. حالانکہ یہودی واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے مدینہ شریف کیوں آئے تھے. مدینہ منورہ تو کوئی یہودیوں کا ملک نہیں تھا. یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، یہ سب لوگ جو شام سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اسی انتظار میں تو آئے تھے کہ ایک نبی پیدا ہوگا، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے اور اللہ کے نبی کی ہم تائید کریں گے، اور ان کی تائید سے پھر ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. وہ تو دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے کافروں کو بھی تم ہماری آج مخالفت کر رہے ہو، فکر نہ کرو ابھی ایک نبی پیدا ہونے والا. وہ تو آئے اسی لیے تھے. انہوں نے تو تورات میں ساری نشانیاں پڑھ لی تھی، انہوں نے ساری علامات پڑھ لی تھی، ایک ایک ذرے کی علامت موجود تھی کہ حضور مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یہ ایک خاص علامت تھی میرے پاک نبی. اس کا معنی یہ نہیں کہ سینہ مبارک چوڑا ہوگا، ورنہ تو محاورتاً یہ کہا جاتا نا کہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا ہوگا، لیکن دو کندھوں کا فاصلہ زیادہ بتلانے پر محدثین نے لکھا یہ خاص علامت. اور اسی طرح یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک مہر کی علامت ہوگی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ اللہ کا حمد کرنے والے ہوں گے، حمادون ان کا لقب ہوگا. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا تھا کہ حضور کی امت کی نشانی ہوگی کہ ان کی چادریں پڈلیوں تک ہوں گی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ وضو کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی نظریں ہر وقت پہ ہوں گی، سورج پہ ہوں گی تاکہ وقت پہ نمازیں ادا کریں. اور یہ بھی لکھا تھا کہ ہر مقام پہ جب ہوں گی حضور کی امت تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہوگا اور زمین پہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی لکھا تھا کہ حتیٰ کہ لکھتے ہیں حضرت شعبہ ابن المغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مقوقس بادشاہ کے پاس گیا
اس کے بعد جب گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک تصویر دکھلاتا ہوں. نے کہا دکھلائیں. تو کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی تصویریں دکھلائیں. پہلے ایک بڑی صندوق لایا اور اس کے خانے کھولے تو ایک ایک خانے میں تصویریں تھیں. دکھلاتا گیا اس نے پھر سارے خانے بند کر دیے. پھر اس کے بعد سب سے اس صندوق کا جو آخری خانہ تھا نا اس سے تصویر نکالی اور میں نے جب دیکھا کہا یہ محمد الرسول میں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی حضور محمد مصطفیٰ کی تصویر. اور ان کے قدموں میں جو تھا اس نے کہا اس کو بھی پہچانتے ہو یہ جو حضور کے قدم پکڑ کے بیٹھے ہیں تصویر میں یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے بادشاہوں کے پاس تصویریں موجود ہیں تو اہل کتاب کو کیا شبہ تھا. اہل کتاب تو اتنا جانتے تھے اتنا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد میں شک نہیں کرتا اہل کتاب کو تو میرے مدنی کی صداقت میں شک نہیں تھے تو بغض عناد ہے کہ بس نہیں ماننا. انہوں نے کہا چونکہ نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے چلی گئی ہے اور ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئی لہذا ہم نہیں مانتے. جیسے ابو جہل مانتا تھا. ابو جہل جیسا دشمن, ابو جہل جیسا عدو اللہ, ابو جہل جیسا مخالف. اس سے جب کسی نے سردار نے پوچھا اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جانتے ہو؟ اس نے کہا کیسے نہیں جانتے, کمال کی بات ہے وہ تو ہمارے خاندان سے ہے. اس نے کہا اچھا ابھی جان یہ بتلاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی توحید ساری باتیں سنیں. اس نے کہا اچھا تم یہ مجھے بتلاؤ جو کہتا ہے وہ سچ ہے وہ واقعی سچا نبی ہے یا ایسے دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن نہ لے. اس نے کہا دیکھو تو میرے دوست ہو بتانا کسی کو نہیں لیکن ہے تو وہ سچا نبی ہے تو بالکل اللہ کا نبی سچا. وہ بھی سردار تھا سمجھدار تھا. اس نے کہا ابو جہل تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ اس نے کہا یار کمال کرتے ہو. ولد فینا ہم میں پیدا ہوئے ہم میں جوانی گزری 40 سال تک جس زبان پاک نے کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ انہوں نے کہا 40 سال تو ہمارے سامنے گزر گئے حضور پاک کے, آپ کی زبان مبارک سے تو کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں گزرا تو اللہ پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جو بندے پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ نبی تو سچا ہے. اس نے کہا ابو جہل جب اتنا جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے نا ہمارا خاندانی مقابلہ ہے, یہی تو جھگڑا ہے نا ہمارا بنو عبد المطلب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. ہم کیونکہ کبھی ہم وزیر بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں, کبھی ہم سردار بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں, کبھی ہم حاکم بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں. ہمارا مقابلہ ہے. جیسے دیکھتے ہیں نا آپ کے یہاں مقابلہ ہوتا ہے آدمی کو کہو کہ جناب وہ شریف آدمی کہتے جی ہے تو شریف نا کہ سیاست میں مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے نا, آدمی تو شریف ہے. یعنی عجیب بات ہوتی ہے نا جی. یعنی اتنی بات بھی ہو. ہمارے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کرون رحمتیں فرمائے. وہ عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, مجاہد بھی تھے, اور ایسے لوگ بہت زندگی میں ہم نے کم دیکھے ہیں. ان کو بھی دین کے نام پر الیکشن میں کھڑا کر دیا گیا. مقابلہ تھا نواب صاحب کے بیٹے سے. اب وہ فقیر آدمی عالم آدمی, یعنی عجیب حیرت ہوتی تھی. اچھا وہ نواب صاحب کے بیٹے میں بھی خاندانیت تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آمنے سامنے آ جاتے تو وہ گاڑی روک کے آتا اور باقاعدہ حضرت کو ملتا اور کہتا حضرت کے لیے دعا کر, اور لوگوں سے کہتا کہ بھائی میں ان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہوں, عالم دین ہے, لیکن بہرحال کرسی کا مسئلہ ہے ہمارا, تم نے لڑنا تو ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا عالم دین ہے, قرآن کا حقدار ہے. حضرت بھی کہتے بھائی قرآن کے لیے لوگوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ, ورنہ میں نے کیا کرنا ہے کرسی کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ماننے کے باوجود جو ضد ہے نا وہ آدمی کو قریب نہیں آنے دیتی. ورنہ یہودیوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں, بالکل جانتے تھے. اس لیے اللہ کا نبی پاک نے فرمایا کہ انکم لتعلمون انی رسول اللہ. حضور نے فرمایا یہودیو تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ انکار کریں تو کریں, لیکن میں جو گواہ ہوں تیری نبوت اور رسالت کا.
وقوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. اللہ نے فرمایا جنہوں نے خود بھی کفر کیا، لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا، لوگوں کو بھی منع کیا کہ لوگ بھی میرے پیغمبر کی اتباع و اقتداء نہ کریں، اصل میں یہ خود بھی حق سے نکل گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور خود بھی بھٹک کے بہت دور جا پڑے جہاں سے ان کی ہدایت کے اب رستے بھی بند ہو گئے. ثم اقبل تعالی نقمی بالکافرین بآیاتہ وکتابہ ورسولہ الظالمین لانفسہم بذلک وبالصد عن سبیلہ وارتکاب مآثمہ وانتہاک محارمہ بأنہ لا یغفر لہم. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے میری آیات سے کفر کیا، جنہوں نے میری کتاب سے، میرے پیغمبر سے کفر کیا، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور جنہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر کے انتہا کے حرمت کیا، کہ ہم ان کو کبھی نہیں بخشیں گے اور نہ ان کو ہم خیر کا راستہ دکھائیں گے. اللہ نے فرمایا ولا یہدیہم طریقا الا طریق جہنم، ان کو خیر کا راستہ نہیں دکھلائیں گے خدا مگر راستہ جہنم کا. یہ استثناء منقطع ہے لیکن اللہ بمانے لیکن، یعنی لیکن طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، اور وہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ثم قال تعالی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم ای قد جاءکم محمد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ بالہدی ودین الحق والبیان الشافی من اللہ عز وجل. اللہ نے فرمایا لوگو میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تمہارے پاس ہدایت لے کر، سچا دین لے کر، دلائل لے کر، آیات لے کر، بیان کافی شافی لے کر. فآمنوا بما جاءکم بہ واتبعوہ یکن خیرا لکم، تم میرے مدنی پر ایمان لاؤ اور جو شریعت لائے اس کی اتباع کرو، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَعَنْ إِيمَانِكُمْ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِكُفْرَانِكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو میں بے پرواہ ہوں، مجھے میرے رسول کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ تمہارا کفر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں قال تعالی وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو اگر تم اور جو زمین میں مخلوق ہے سب کی سب کافر بن جائے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تم محتاج ہو، اس کا کیا بگاڑ سکتے. وقال هاؤنا وكان الله عليما، اللہ علم والے ہیں بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه. اللہ علم والے ہیں کہ کون ہدایت کا حقدار ہے، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور کون گمراہی کا حقدار ہے اس کو گمراہ کرتے ہیں. حکیما فی اقوالہ وافعالہ وشرعہ وقدرہ، اور اللہ کے تمام اقوال، تمام افعال، تمام شرائع، تمام قدر کے فیصلے سب حکمت پہ مبنی ہیں، کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں. اللہ ہمیں سب کو صحیح اسلام نصیب فرمائے. بہرحال میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو لڑکی خودکشی کر گئی، خودکشی حرام موت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ بھئی قرآن کے نص سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس کی موت کفر پہ آئے، شرک پہ آئے، اس کو تو اللہ نہیں بخشیں گے، لیکن اس کے ماں سوا جتنے بڑے گناہ ہیں اللہ چاہے تو بخش دیں. اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ چاہے تو بخش دیں، ورنہ وعید شدید ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. باقی جو آدمی اس کی خودکشی کا ذریعہ بنا ہو، سبب بنا ہو، اللہ کے نزدیک وہ قاتل ہے، اس کو خدا تو بدلہ لیں گے نا.
ایک اصولی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کو اپنی محبت میں دھوکہ دے کر، کوئی آدمی کسی لڑکی کو دھوکہ دے کہ اس کی عزت برباد کرتا ہے، وہ خودکشی کر جاتی ہے۔ لوگوں کو چاہے پتہ نہ ہو، کوئی بدلہ نہ لے سکے، لیکن اللہ تو بدلہ لیں گے نا، اللہ کے ہاں تو وہ قاتل ہے۔ مردہ کو جو آدمی غسل دے اس کے بعد یعنی غسل دینے والے کو غسل کرنا سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ورنہ وضو کر لے، اپنے کپڑے ہاتھ پاک کر لے۔ میں بے روزگار ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائیں، اور اللہ ہر مسلمان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ویسے یاد رکھو، ایک تو سورت واقعہ قرآن پاک میں ہے، سورت الواقعہ، یاد نہ ہو قرآن کھول کے رات کو پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرا، رزق کے لیے سب سے عمل جو ہے وہ استغفار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب ہمارا رزق رکتا ہے وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ورنہ اللہ اپنے بندوں کا رزق نہیں روکتے کبھی۔ اللہ تو کافروں کو بھی دے رہے ہیں، تو ہمارا رزق کیوں روک دیں گے؟ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب گناہ زیادہ ہو جائیں، اگر پورے معاشرے میں گناہ ہو جائے تو پھر سب کا رزق رک جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے اللہ آسمانوں سے رحمتیں اور بارشیں بند کر دیتے ہیں۔ اگر آئیں گی تو طوفان آ گیا اور عذاب ہو گیا، فصلات برباد و تباہ ہو گئے۔ اسی لیے آدمی بے روزگار ہوتا ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ بغیر کسی گناہ کے ہم پر کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، اور یہ جو آتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہم توبہ کر لیں، ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں تاکہ آئندہ بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ سارا یاد نہ کر سکو تو فقط استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے دل لگا کے، یہ نہ ہو کہ صرف زبان سے تو کہہ رہے ہو نا، مانا ہوتا ہے استغفار کا کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی طلب کرے۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کا رزق میں بڑھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے عرفات سے آیا مزدلفہ میں آ کر اس نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، لیکن وہاں سے پھر وہ نکل گیا اور صبح کی نماز سے پہلے اس نے کنکریاں مار دی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے صبح کی نماز مزدلفہ میں ادا نہیں کی تو وقوف نہیں ہوا، دم پڑ گیا۔ اگر معذور تھا، بوڑھا تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کی وجہ سے نکلا تھا تو پھر کوئی دم نہیں پڑے گا۔ اور باقی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مزدلفہ میں آدھی رات گزر گئی، وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور آدھی رات کے بعد نکلا ہے تو وہ کہتے پھر دم نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کنکریاں صبح کی نماز کے بعد ماری ہیں تو پھر بھی دم سے بچ جائے گا، اور اگر وہاں سے نکلا اور اسی وقت آدھی رات سے بھی پہلے مار دی تو پھر دو دم پڑ گئی، ایک مزدلفہ کی اور ایک کنکریاں بے وقت مارنے کی۔ پالیسی میں ہم نے 20,000 روپے جمع کرنے ہیں، 10 سال کے بعد ہمیں 3 لاکھ روپے دیں گے، یہ حلال ہے حرام؟ بالکل حرام۔ دیکھو نا، 20,000 کو 10 سے ضرب دو تو تمہارے جو ہیں 2 لاکھ بننے چاہیے، تم جو 3 لاکھ لوگے تو سود ہے، سیدھی سی بات ہے، واضح بات ہے۔ یاد رکھو کہ جتنی یہ انشورنس پالیسیاں ہوتی ہیں ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، سود بھی ہے اور قمار بھی ہے۔ سود اس لیے ہے کہ آپ نے 20 سال کی پالیسی لی، 20 سال تک آپ زندہ رہے، کوئی حادثہ نہیں آیا، آپ نہیں مرے، تو اب آپ کو رقم جو ملے گی سود کے ساتھ ملے گی، تو لہذا سود آ گیا حرام۔ اچھا، آپ نے پالیسی لی 20 سال کی،
ابھی آپ نے 2 یا 3 قسطیں جمع کرائی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا مثلا آپ مر گئے، تو آپ کو وہ سارا اماؤنٹ ملے گا جو پالیسی میں طے ہے. تو جوا لگ گیا نا کہ دیا تو آپ نے بھی 10,000 اور ملا آپ کو 3 لاکھ. اس لیے اس میں دونوں چیزیں ہیں اور یہ حرام. لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم پالیسی لے لیں گے، پھر ہم مر جائیں تو ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا، ان کے خرچے کا کون کرے گا. ان چکروں میں نہ پڑو، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی. دیکھو نا، ہم نے بچوں کے لیے پالیسی میں 20 لاکھ چھوڑا، بچے ہی بے حیا ہو گئے تو ہمارے 20 لاکھ بھی گئے اور ان کے گناہوں میں بھی ہم شریک. اور حرام کے پیسے سے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم تھوہر کا درخت لگاؤ اور گلاب کا پھول نکل آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا علاج یہ ہوتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کے پیسے حلال میں اسلامی بینکوں میں ڈال دو. اسلامی بینک اب دنیا میں موجود ہیں، ان کی پالیسیاں عین اسلام کے مطابق ہیں، اور 1-2 نہیں 123 بینک دنیا میں کام کر رہے ہیں. ان کے اندر پیسے رکھو، پیسے بھی محفوظ، نفع بھی حلال، اولاد کو بھی ملے گا، فکر بھی کوئی نہیں. یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ کوئی زمین خرید کر کے اپنے بچوں کے نام پہ ڈال دو، انشاءاللہ جب جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، وہی ان کو اتنا دے جائے گی، تمہاری یہ پالیسیاں کچھ نہیں دیں. تو کیوں حرام اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہو؟ بچوں کے لیے حلال چھوڑو، تھوڑا چھوڑو لیکن حلال چھوڑو. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی شادی کی پہلی رات بیوی کے، لوگ جو کہتے ہیں تو ان کا میں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر آدمی کوئی اپنے ہاتھ سے شہوت مٹائے، یہ حدیث ہے کہ قیامت میں اس کا ہاتھ میں حمل ہوگا. بہرحال ایک لڑکی سے شادی ہے، وہ لڑکی اس کی ماں کی بے عزتی کرتی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو اپنی بیوی کو ماں سے علیحدہ رکھو اور تم اپنی ماں کے فرما بردار رہو. طلاق دینا ضروری نہیں. اور اگر کوئی اصلاح کی صورت نہ ہو تو پھر اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھی ہے کہ آدمی نے جان چھڑانی ہو تو قانونی اور شرعی رستہ موجود ہے. کوشش یہی کرو کہ اصلاح ہو جائے. ہر وقت جو ہے اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، اللہ کی ذات تو حاضر ناظر نہیں ہوتی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے، معیت علم ہوتی ہے، اللہ کا مقام تو عرش اعلیٰ ہے. ایک تو یہ جی حالت ہے. دوسرا، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر جگہ ابلیس ہوتا ہے، اس کی تو کروڑوں اولاد ہے. اور پھر شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. اگر جن مجھے کوئی مل جائے انسان کے روپ میں، اس سے دوستی کروں، مجھے نقصان دے گا؟ یہ کر کے دیکھ لینا. اب یہ کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی بتائے گا کہ جن سے دوستی کرے گا نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ تم دوستی کرو، جب تمہیں تجربہ ہو جائے ہمیں بھی آگے بتانا. والدین میرے حیات ہیں، ان کے لیے میں حج و عمرہ کر سکتا ہوں اگر وہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، دولت ہے، حج فرض ہے تو وہ خود حج ادا کریں. اور اگر دولت بھی ہے، حج فرض ہے، لیکن بوڑھے ہیں، معذور ہیں، سفر کے قابل نہیں، تو تم ان کا حج بدل کر سکتے ہو. شریعت اسلام میں اپنی بیوی سے آدمی کتنا دور رہ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتحاد میں 6 ماہ، اس سے زیادہ دور نہ رہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن، جتنی اللہ نے عدت کے دن رکھے ہیں وفات کے. بہرحال کوشش کریں کہ آدمی بیوی کے حق ادا کرے. مشرک مر جائے تو اس کا جنازہ، مشرک کا بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے بھلا؟ مشرک کا کیا جنازہ؟ زنا کے معاملے میں عورت گواہ نہیں ہو سکتی، 4 گواہ ہوں اور مرد ہوں. اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں بیٹے کے نکاح کی وکیل بن سکتی ہے اگر باپ نہیں ہے، اور بیٹا ماں کو بنا سکتا ہے.
اتحیات وطر میں پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے 2 رکعتوں کے بعد۔ اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کیا، سفر کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں سفر نہ کر سکا، تو پھر حرم میں آئے، بالکل آئے، طواف کرے، نماز پڑھے، پھر جو آخری طواف ہے وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ عبد الکلام نام بالکل غلط ہے۔ ہمارے ملک میں ایک آدمی فوت ہو گیا، قرآن بھی ساتھ دفن کیا، بالکل گناہ ہے اور بدعت ہے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن قرآن دیکھتے رہتے ہیں، دیکھنے کا ثواب تو ملے گا نا ان کو۔ ایک شخص اگر ایک دن میں کئی عمرے کرے، احناف و شوافی کے نزدیک منع نہیں ہے، لیکن لازم ہے وقفہ کرے تاکہ بال نکلیں، اور عمرہ تب کرے جب کسی سبب سے باہر سے آ رہا ہو۔ مرد کے لیے پرفیوم استعمال کرنا اگر الکحل ہے تو نہ کریں۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھیں تو خلاف سنت ہے۔ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کی طرف سے اس